نا خداؤں کے آگے سر نہ جھکانے والے، ظلم کے آگے سینہ سپر ہو جانے والے، کفر کا انکار کرنے والے، طاقت کے سامنے حق بات کہہ کر ڈٹ جانے والے، اور پھر اس حق کے پاداش میں صعوبتیں برداشت کرنے والے، ریاست مدینہ کے لیے جد و جہد کرنے والے، نظام مصطفیٰ کے لیے تکالیف اٹھانے والے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، غار رسول خدا کے جانثار، خلافت راشدہ کے تاجدار، افضل البشر صدق و وفا کے پیکر، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آج یوم وفات ہے۔ صدیق وہ جو عشق کا پہلا باب ہے، صدیق وہ جو سفر ہجرت میں ہم رکاب ہے، صدیق وہ جو ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ کے والد ہیں، صدیق وہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سانپوں کا راستہ روک لے، صدیق وہ جو ہر غزوہ میں رسول خدا کے شانہ بشانہ رہے، صدیق وہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی، صدیق وہ جنہوں نے آپ کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائیں، صدیق تو مومنین کے خلیفہ بلا فصل بنے، صدیق وہ جو پیغمبر کے جانشین ٹھہرے، صدیق وہ جن کو امت پر احسانات کا بدلہ دنیا میں ممکن نہیں تھا، صدیق کے خلافت سنبھالتے ہی جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کا تھا، منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ آپ نے بلا تردد ان تمام افراد سے جنگ کی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو جہنم واصل کیا، زکوٰۃ کے منکرین سے ایک ایک پائی وصول کی، اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا، امور سلطنت کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے صوبوں میں تقسیم کیا، وہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے گورنر مقرر کیے، تمام علاقوں کے لیے الگ الگ قاضی مقرر کیے، فوجی نظام کو از سر نو ترتیب دیا، پہلی بار سپہ سالار کمانڈر یا چیف کا تقرر کیا گیا، فوج کو اسلحہ دیگر ساز و سامان مہیا کرنے کا انتظام کیا، اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے الگ الگ چراگاہیں بنوائیں، مال غنیمت کا ایک حصہ فوجداری نظام کے لیے مقرر کیا، جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کی شہادت کے بعد قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام انجام دیا، تدوین حدیث کے لیے عملی اقدامات کیے، آپ نے بیت المال کا نظام قائم کیا اور اس کے امور کو چلانے کے لیے عمارت قائم کی۔ انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق جب اس عمارت میں گئے تو خزانہ میں زیادہ مال نہیں تھا، انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت کے مطابق مال کو فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کے بعد اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک آج کے ہمارے حکمران ہیں، توشہ خانہ کو اپنا حق سمجھتے ہیں، گھڑی اور زیورات کو نہیں چھوڑتے، اگر کوئی سوال پوچھنے کی جسارت کرے تو اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احتساب بھی بڑا سلیکٹڈ ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کر قانون کی تشریح تبدیل ہو جاتی ہے۔ سیاستدان اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بنانا چاہتے ہیں لیکن دنیا کے سامنے رسول خدا کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اپنا رہنما چنتے ہوئے اس بات کا خیال لازمی رکھیں کیا یہ صدیق اکبر کے وصف والا ہے؟